الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم نے قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے، طریقہ کیا ہے، اور ان ساری موضوعات پر ہم نے گفتگو کی. اب اس کے بعد مدہ یا جسے حروف مدہ کہا جاتا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر ہمیں پڑھنا تھا. جہاں تک رہا مسئلہ قلقلہ کا، تو قلقلہ کا مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ آواز ٹکراتی ہے، پھر اس کے بعد آواز الگ ہوتی ہے، اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں حروف مد یہ پڑھا ہم نے کہ مد کہتے ہیں کھینچنے کو. ٹھیک ہے، مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا. اور کون ہے کھینچ پڑھا رہے کر مفتی جی پڑھنا. معلوم ہے؟ آواز آ رہی ہے کسی کی؟ برائے ہاں مہربانی. کوئی فون پہ بات کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مائک میوٹ کر لیں، کوشش کیا کریں مائک بند رہے، ورنہ آپ کی ذاتی زندگی کے مسائل جو ہے ہمیں سننے کو ملیں گے. تو مد کے تعلق سے ہم نے پڑھا مد کہتے ہیں کھینچنے کو. میں تھوڑا دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ذرا کئیوں کے لیے تھوڑا یہ مشکل نظر آتا ہے. پھر حروف مدہ تین تھے. کیا ہیں؟ الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، اور یا سے پہلے زیر. بالکل آسان، اسی کو حروف مد کہا جاتا ہے. بہت ایزی. اسی طریقے سے مدہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دو حرکات، تین حرکات، چار حرکات کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا. پھر نیچے مد کے تین طریقے ہیں: قصر، توسط اور طول. یہ جو مد کے تین طریقے ہیں کون سے ہیں؟ قصر، توسط اور طول. قصر کہتے ہیں دو حرکت کے برابر کھینچنا. اسے کیا کہا جائے گا؟ قصر. یعنی جب ہم کھینچیں گے دو حرکت کے برابر تو اسے ہم کہیں گے یہ قصر ہے. اس کے بعد توسط، بیچ، مڈل. ٹھیک ہے، جو بیچ کا حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ توسط. پھر طول ہے جو توسط میں چار حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. حرکت کا اندازہ کیسے لگائیں گے ہم؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ انگلیاں بند کر لیں، ایک ایک کر کے ایک ایک انگلی کھولیں گے تو وہ ایک حرکت کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی نارمل طریقے سے جب آپ انگلی کھولیں، جیسے قال، آپ کھولے انگلی قال، آپ کی دو انگلیاں کھل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو دو حرکت کے برابر، تین حرکت کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. قال، یقول، قیل. یہ مد ہے. ٹھیک ہے، یہ مد ہے. اور طول ہے چار، چھ حرکت کے برابر لمبا کھینچنا، یعنی چھ حرکت کے برابر. یہ تینوں آئیں گے. ٹھیک ہے، دو حرکت کے برابر، دو حرکات کے برابر کس کو کھینچنا ہے؟ چار حرکات کے برابر کن کو کھینچنا ہے؟ چھ حرکات کے برابر کن کو کھینچنا ہے؟ یعنی کس کس جملے میں کہاں کہاں کن کن حروف کو، کن کن کلمات میں ہمیں اس کو کھینچنا ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے گا. جب کبھی بھی ہم مدہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، جہاں کھینچنا ہے وہیں، ہر مقام پر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر مقام پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر مقام پر جہاں دل چاہے وہاں ہم کھینچ رہے ہیں. تو قصر ہے، توسط ہے اور طول ہے. یہ تین چیزیں ہیں حروف مدہ کے تعلق سے. اب اس کے بعد مد کے اقسام یاد رکھیے گا. مد کے اقسام ہوتے ہیں کچھ، وہ کون سے ہیں؟ مد میں حرکات کی مقدار اور شکل کے حساب سے اس کے اقسام ہیں. جو اس کی حرکتیں ہیں، یعنی جیسے چار حرکات کے برابر چھ، دو، ان کے حساب سے. اور اس کی اشکال ہے. ٹھیک ہے، مد اصلی ہوتا ہے، مد عارضی ہے، مد لین ہے، مد لین عارضی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. کیا فرق ہے یہ آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ.
پہلے یہ سمجھ لیں کہ اصلی مد اصلی، اصلی جسے کہا جاتا ہے، جسے ہم ایک اور اس کا جو ہے ٹرم یوز کرتے ہیں، طبیعی، طبیعی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کیا داخل ہے؟ جیسے مد اصلی ہے، اور بدل ہے، عوض ہے، صلہ کبریٰ ہے، صلۃ الصغریٰ ہے، یہ سارے اصلی میں شمار ہوتے ہیں۔ صلۃ الصغریٰ، بدل، اور اسی طریقے سے عوض، عوض بھی ایک ہے، ٹھیک ہے؟ فرعی، فرعی جو ہے وہ جو فرع ہے، اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرعی ہے۔ تو جیسے مد اصلی ہوتا ہے ویسے مد عارضی ہے، جیسے مد لین ہے تو مد لین اصلی ہے، ویسے ہی مد لین عارضی ہے۔ پھر متصل اور منفصل، متصل منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو ملا ہوا ہو، منفصل کہتے ہیں الگ الگ، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ایک کلمے میں آتا ہے، ایک دوسرے کلمے میں آتا ہے، یعنی دونوں الگ الگ آتے ہیں، تو کب کہاں کتنا کھینچنا ہوتا ہے وہ آگے مسئلہ آئے گا۔ صرف اتنا سمجھیں کہ یہ مد کی اقسام ہم گفتگو کر رہے ہیں، مد اصلی، مد عارضی، مد لین عارضی، یہ دو ہوئے۔ پھر مد متصل، مد منفصل، یہ سب کھینچنا ہے یہاں جہاں مد لین کو چھوڑ کر، مد لین میں جو ہے آپ کو جلدی پڑھنا رہتا ہے، باقی جو جگہ ہیں وہاں کھینچنا ہے آپ کو۔ مد بدل ہے، مد بدل، مد لین میں بھی کھینچنا ہوتا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں، کہاں کھینچنا ہے مد لین میں وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر مد بدل ہے، پھر مد لازم ہے، پھر مد صلہ کبریٰ و صلہ صغریٰ ہے، یہ صلۃ الصغریٰ و صلۃ الکبریٰ ہے۔ یہ ٹوٹل اتنے مد ہیں یہ جن میں ہمیں کھینچنا ہوتا ہے، اتنے مد ہیں ٹوٹل، کتنے ہوئے؟ 6، ان میں ہمیں کھینچنا رہتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں مد کے اسباب کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ مد کے اسباب، اس کے بعد مد اصلی شروع ہوگا۔ تو مد کے اقسام آپ کو سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آیا؟ اصلی ہے، پھر مد اصلی میں عارضی ہوتا ہے۔ یہاں آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ شیخ دو دو جگہ عارض عارض لکھا ہوا ہے، مد لین عارض، مد اصلی عارض، تو دونوں میں فرق ہے، ایک لین عارض ہے، ایک اصلی عارض ہے۔ پھر متصل منفصل ہے۔ نیچے آئیں، مد کے اسباب، کیا سبب ہے، کس سبب کی وجہ سے کھینچنا ہے؟ جیسے کسی کلمے پر مد کرنا ہو تو اس کا سبب ہونا ضروری ہے، میں شروع میں آپ کو بتایا تھا، جب کسی کلمے میں ہم کھینچ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ ہونا ہے، بغیر سبب کے کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ لحن، جیسے میں نے کہا غلطی کہتے ہیں لحن خفی، یعنی چھپی ہوئی غلطی، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں لحن جلی و لحن خفی۔ بعض طلبہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں ابھی آ گیا کہ جہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچتے نہیں، جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ نہیں کرتے، جہاں اخفا کرنا ہے وہاں اخفا نہیں کرتے، جہاں ادغام کرنا ہے وہاں ادغام نہیں کرتے، جہاں قلقلہ کرنا ہے وہاں قلقلہ نہیں کرتے، جہاں را کو موٹا پڑھنا ہے وہاں را باریک پڑھ رہے ہیں، جہاں اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے وہاں اللہ کے لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کی سب کیا چیزیں ہیں؟ لحن خفی میں۔ لحن جلی واضح غلطی، زبر کو زیر کر دیا، زیر کو پیش کر دیا، ٹھیک ہے؟ یا پورے کے پورے کلمے کو بدل دیا، عین کو حمزہ پڑھ دیا، حمزہ کو عین پڑھ دیا، الف کو عین پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ سین کو شین پڑھ دیا، صاد کو ذات پڑھ دیا، ذا کو ذات پڑھ دیا، تو یہ جو ہے یہ لحن جلی میں شمار ہوتا ہے، واضح غلطی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لحن جلی اور لحن خفی کا یہ فرق ہے۔ ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ سب لحن خفی میں آئیں گے اگر یہاں ہم سے غلطی ہوگی تو، جو ابھی پڑھ رہے ہیں ہم نا، تنوین نون ساکن کے جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، وہاں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تنوین اور نون ساکن کے قاعدے میں پڑھنے سے، قرآن مجید تلاوت کرتے وقت جیسے وہ اخفا نہیں کر رہے ہیں، ادغام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ لحن خفی میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جو مد پڑھ رہے ہیں ہم، یہ بھی لحن خفی میں شمار ہوتا ہے، لحن جلی میں شمار نہیں ہوتا۔ لحن جلی کا جو شمار تھا وہ پیچھے گزر گیا، جہاں ہمیں با، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، شین، سین،
ٹھیک ہے، سین شین، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا تھا، اسے نہیں پڑھیں گے تو لحن جلی ہوتا. تو معلوم کیا چلا، کسی بھی کلمے پر اگر آپ کو مد کرنا ہے، کھینچنا ہے، تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں کھینچ رہے ہیں. بغیر کسی سبب کے نہیں کھینچ سکتے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. اب کوئی پڑھتے وقت قال، قال، قال کھینچ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، قاف کے بعد الف آیا، کھینچ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن لام کھینچ رہے ہیں آپ، لام کے اوپر تو صرف زبر ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں زبر کو، اور اس کو جلدی پڑھنا رہتا ہے، آپ کھینچ کیوں رہے ہیں. تو آپ کو وجہ بیان کرنی ہے. اگر میں کھینچ رہا ہوں تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ لام کے بعد بھی الف آ گیا تسنیہ کے لیے. اگر تسنیہ کے لیے لام کے بعد الف آ گیا تو آپ کھینچیں گے. قال، جیسے قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ہے، وہاں قال نہیں ہے خالی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو سمجھ میں آیا آپ سب کو. تو قال پڑھنا ہے. لیکن اگر زبر ہے خالی لام کے اوپر تو قال، قال. اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو آپ کو وجہ بیان کرنی ہوتی ہے. کسی بھی حرف کو بغیر کسی وجہ کے نہیں کھینچنا ہے. مد کے چند اسباب یہ ہیں جو کھینچنے کے اسباب ہوتے ہیں. وہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. یہ کیا ہے، الف واو یا، اوپر جو ہم نے پڑھا حروف مد، یہ مد اصلی ہیں، مد اصلی ہیں یہ. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. یہ ہو گیا. یہاں کھینچنا ہے. اس کے بعد حروف مدہ سے قبل حمزہ آئے. یہ سب انشاءاللہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، آگے پورا مفصل آئے گا، صرف ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے. چوتھا کیا ہے، حروف مدہ کے بعد جزم آئے. حروف مدہ کے بعد تشدید آئے. ہا ضمیر کے بعد حمزہ آئے یا نہ آئے. ہا ضمیر ہے، ضمیر والی جو ہو، ہی، ہا، یہ ضمیر ہوتی ہے. اس کے بعد حمزہ آئے یا نہ آئے. حروف لین کے بعد جزم آئے. حروف لین کے بعد جزم آئے. جیسے الحمد للہ رب العالمین. نہیں، یہاں تو وہ ہے، آگے آئے گا. لین کی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد جزم، یعنی جب ہم حروف لین پر رکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کھینچنا ہوتا ہے. یہ تو حروف مد اصلی کے تعلق سے مثال تھی جو میں نے بھی پیش کیا آپ کو. اس کے بعد آخری کیا ہے، دو زبر پر وقف کرنا ہو. خیرا، خیرن ہے وہ، خیرن آتا ہے، را کے اوپر دو زبر آتا ہے. اس پر اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو آپ کیسے پڑھتے ہیں، خیرا. علیمن ہے وہ، علیما. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ مفصل آئے گا انشاءاللہ، بے فکر نہیں آپ، بس ذہن نشین کرنے. یہ مواقع ہیں جہاں پر آپ کو کھینچنا ہوتا ہے. آپ کو کوئی کہے آپ کھینچ کیوں رہے ہیں، تو آپ کہیں گے دو زبر آیا، اس وجہ سے یہاں پر ہم رک رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. حروف لین کے بعد جزم آیا، ہم کھینچ رہے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر آیا، پیش آیا، ہم کھینچ رہے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر آیا، ہم کھینچ رہے ہیں. الف سے پہلے زبر آیا، ہم کھینچ رہے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا، حروف مدہ سے پہلے حمزہ آیا. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ہم جب کھینچتے ہیں تو اس کی وجہ ہے. انہی وجوہات کے بنا پر آپ کو کھینچنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو. یہ یاد کر لیں آپ سب. ٹھیک ہے، مد کے اسباب. اسباب کا مطلب ہوتا ہے کیا سبب ہے، وجہ کیا ہے، کہاں کہاں کھینچنا ہے. آگے مفصل پوری بحث ہے، پوری بحث ہے مفصل. وہاں مثالوں کے ذریعے سے ساری چیزیں سمجھیں گے. یہاں صرف مختصر یہ کہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، ذہن میں آپ کے یہ بیٹھ جائے کہ ہاں یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں. جب آگے ہم پڑھیں گے تو وہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ذہن میں آتے رہے گی. جیسے پہلے ہے مد اصلی، اس کے بعد پھر آئے گا حروف لین، پھر اس کے بعد آئے گا، تو آپ کے ذہن میں رہے گا ہاں
ہم یہ پڑھے ہیں، ہاں یہاں کھینچنا ہے، یہاں کھینچنا ہے، پیچھے مد کے اسباب میں ہم یہاں پڑھ لیے ہیں، تو اسے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں، دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں۔ دو چیزیں پڑھی، مد کے اقسام کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے، صاحب کتاب جو ذکر کیے ہیں، شیخ جو ذکر کیے ہیں، وہ ٹوٹل 6 ہیں۔ اور مد کے اسباب کتنے ہیں؟ 8 ہے، 8 ہے۔ اب اس کے بعد مد اصلی، اسے ہمیں پڑھنا ہے، کیا ہے؟ مد اصلی، اصلی جو اصل ہے، اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 2 حرکت کے برابر۔ اوپر ہم پڑھ لیے ہیں حرکت کہتے کس کو ہیں، اور حرکت کا ناپنے جانچنے کا طریقہ کیا ہے، اوپر میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکت کے برابر۔ پہلے یہ سمجھیں، مد اصلی، الف ساکنہ 3 قسم ہے اس کی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، الف الساکنہ المفتوح ما قبلها، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو ایسے کہتے ہیں، الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے قال، قال، قاف کے بعد الف آیا ہے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ قاف کے بعد الف، وہ، اور اس کے بعد کیا آیا ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے کیا آیا ہے؟ زبر، قا، قال، 2 حرکت، لمبا نہیں کھینچیں گے، قال، قال، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں اتنا نہیں کھینچنا ہوتا ہے، صرف 2 حرکت، قال، یقول، قیل، قالوا، ٹھیک ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، عالمین، یہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی اتنا ہی کھینچنا رہتا ہے جتنا اسے کھینچتے ہیں، الف واو یا، الف کو، تو الف اس سے پہلے زبر، پھر واو ساکن اس سے پہلے پیش، الواو الساکنہ المضموم ما قبلہ، ٹھیک ہے، واو ساکنہ ہو، واو کے اوپر سکون ہو، مضموم اس سے پہلے ہو، یعنی واو سے پہلے پیش ہو، جیسے قالو، قالو، واو آیا، واو کے اوپر جزم نظر آ رہا ہے آپ کو، اس سے پہلے پیش آیا، جیسے ایک اور مثال ہے، یقولو، یقولو، یا زبر، قاف واو پیش، قو، یقولو، لام زبر، لام پیش، لو، یقولو، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو، الیاء الساکنہ المکسور ما قبلها، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو ایسے کہتے ہیں، الیاء الساکنۃ المکسور ما قبلها، یعنی یا ساکنہ اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قیل، قاف یا زیر، قی، آ رہا ہے قیل، لیکن قیلا جو یا ہے اس کے بعد جو لام آیا ہے اس کے اوپر صرف زبر ہے، وہاں ہم نہیں کھینچیں گے، قیلا نہیں کریں گے، قیلا بس کافی ہے۔ مد اصلی عارضی، مد اصلی آپ نے سمجھ لیا، سمجھ میں آیا؟ 2 حرکت کے برابر مد اصلی کو کھینچیں گے۔ مد اصلی کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں، الف سے پہلے زبر، یا ساکنہ سے پہلے پیش، یا ساکنہ سے پہلے زیر، واو ساکنہ سے پہلے پیش، ان موقعوں پر 2 حرکت کے برابر ہم کھینچیں گے اور یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مد اصلی اس لیے سے کہتے ہیں کیونکہ یہ خود حروف ہیں، بذات خود یہ اثر ڈال رہے ہیں کھینچنے پر، جیسے واو ہے، یا ہے، الف ہے،
یہ بذات خود اثر ڈال رہے ہیں کھینچنے پر، کوئی دوسرا لفظ اور نہیں آ رہا ہے کہ وہ وجہ بن رہا ہے اس کے کھینچنے کا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بذات خود کھینچے جاتے طبیعی طور پر، اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، جیسے الف کے بعد حمزہ آنا یا الف سے پہلے حمزہ آنا، ایسا کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بذات خود جو ہے اصلی ہیں، انہی کو کھینچنا ہے. یہ بذات خود اثر ڈالتے ہیں کھینچنے پر. قال میں الف، قالو میں واو، قیلا میں یا، اسی لیے اسے مد اصلی کہتے ہیں. اب یہاں پر مد اصلی ختم ہوا. مد اصلی کو ہم کھینچیں گے کتنا؟ 2 حرکت، حرکتین، ٹھیک ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. جیسے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچتے وقت، جیسے الحمد للہ رب العالمین، عالمین میں لمبا کھینچ دیتے ہیں، عالمین نہیں، صرف عالمین. کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی ویسے ہی آتا ہے، الف زبر آ، کھڑا زبر آ، دونوں بھی سیم ہی ہے. جیسے اہدنا الصراط الصراط المستقیم. اب یہاں صراط میں را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا را کے بعد الف بھی آ سکتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، را کو کھینچیں گے کتنا؟ 2 حرکت کے برابر، جو مد طبعی ہے، ٹھیک ہے، طبیعی ہے، جیسے کھینچنا ہوتا ہے. یہاں لمبا نہیں کھینچیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، غلط ہو جائے گا. 2 حرکت، صرف 2 حرکت. اور میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ، آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر قالوا یا موسیٰ، قالوا، 2 آگے، یہاں پر 2 مد آگے، الف اور وہ، قالوا یا موسیٰ، یا موسیٰ میں یا بھی آ گیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. یہاں 2 جگہ جو ہے لمبا کھینچنا ہے، اس کی وجہ کیا وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم اس کو سمجھیں گے. ابھی صرف حروف مد جو ہم نے پڑھا ہے مد اصلی، ان جو 3 اقسام ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں بس. جیسے وطور سینین، وطور سینین، 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 سا سین ہے، اس کے بعد یا آیا، یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے، مکسور ہے، ٹھیک ہے، یا سے پہلے زیر آیا. اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى. ہودن، ہودن میں وو ہے، وو سے پہلے پیش آیا، ہم کھینچ رہے. یہاں ہم ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدن نہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى، نصا، نصا، صاد کو کھینچ رہے ہیں، کیوں؟ یہاں بھی مد ہو رہا ہے. را، را کو بھی کھینچ رہے ہیں. تہتدوا، تہتدوا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ایک اور مثال لے لیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ما فی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ما فی، فا کے نیچے زیر، اس کے بعد یا آیا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حروف مد. تو فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اب یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، غلط ہو گیا. 2 حرکت کھینچنا ہے آپ کو بس، صرف 2 حرکات کے برابر، اس سے زیادہ مت کیجیے، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ، لیکن 2 سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، صرف 2 حرکت. بعض لوگ 2 حرکت سے زیادہ بھی کھینچ دیتے نہیں. یہ ہے بعض مثالیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں. اس کے بعد ہے مد عارضی، یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کی مقدار متوسط 4 حرکات کے برابر ہے، اسے مد عارض وقفی بھی کہا جاتا ہے. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ متوسط، ہم نے اوپر پڑھا تھا قصر، توسط، توسط، توسط کتنا ہوتا ہے؟ 4 حرکات کے برابر. تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ مد اصلی عارضی. یہاں جو ہم رک رہے ہیں عارضی طور پر،
عارضی ہے، یعنی یہ وقف کی وجہ سے رکا جا رہا ہے، وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے رک رہا ہے، اسے مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، یہاں وہاں ٹھہر رہے ہیں۔ جیسے حروف مدہ کے بعد کسی حرف اصلی پر، کوئی بھی حرف اصلی ہے اس پر وقف کی وجہ سے جزم آئے تو مد اصلی عارض ہوگا، جیسے الدین، مستقیم، نستعین، ٹھیک ہے، رک رہے ہیں آپ، وہاں رک رہے ہیں، جزم آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد، اصلی حرف ہے، حروف اصلی پر آپ وقف، جیسے نون ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، جزم آ رہا ہے، یعنی ہم اس کو جزم دے رہے ہیں اور وہاں پر رک رہے ہیں، تو ذرا سا لمبا کھینچ کر روکیں گے، یہ مد اصلی عارضی ہے۔ ایک مد اصلی ہے جو نارمل طریقے سے پڑھ کے آپ کو بتایا، قالوا كونوا هودا، یہ، لیکن ایک مد اصلی عارضی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، مین، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا امام کے پیچھے آپ جب نماز پڑھیں تو امام صاحب یہاں ذرا لمبا کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں ذرا لمبا کھینچ رہے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، یہاں تو صرف مد ہو رہا ہے، دو حرکت کے برابر کھینچنا ہے، تو نہیں، یہاں مد اصلی عارضی ہو رہا ہے، وہاں وقف کیا جا رہا ہے، مستقیم پر وقف کر رہے ہیں، میم کے اوپر رک رہے ہیں، اس سے پہلے یا ہے، اور یا کیا ہے، حروف مدہ میں سے ہے، اس سے پہلے کسرہ بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ذرا لمبا رک رہے ہیں، چار حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، یہی طریقہ ہے اس کا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مد لین ہے، وہ آئندہ درس میں ہم سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اسی کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔